अहज़ाब आयत नंबर 70 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक़ूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो, सच्ची बात करो। इसका अजर हमें क्या मिलेगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे अमाल को संवार देगा, तुम्हारी इस्लाह कर देगा, तुम संवर जाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल संवार दिए जाएंगे। ये फ़ायदा दुनिया का है। सच बोलने वाले, सीधी बात करने वाले के लिए अल्लाह ताला दुनिया में ये फ़ायदा रखता है कि उसके अमाल संवार देता है। और आखिरत में क्या अजर मिलेगा? फरमाया, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करे, तहकीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस्लाम एक सच्चा दीन है और कुरान मजीद अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, और हम एक सच्चे नबी के मानने वाले उम्मती हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलने का हुक्म दिया। सच्चाइयाँ इंसान को मजबूत कर देती हैं, कि झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान हिसाबी तौर पर, अखलाकी तौर पर और समाजी तौर पर कमज़ोर हो जाता है झूठ बोलने से। सच्चाई इंसान की ज़ाती ज़रूरत भी है, समाजी ज़रूरत भी है और इज्तिमाई ज़रूरत भी है। ये हुक्म दिया गया है कि अगर सच बोलो तो हिकमत के साथ बोलो। दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम दीन की दावत देना है। इसके लिए हुक्म दिया गया है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती, दीन की दावत दो तो दानाई के साथ दो, हिकमत के साथ दो। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सच सिर्फ खड़े होकर खुतबों में कहकर नहीं बताया, या काफिरों को बुरा भला कहकर नहीं बताया, बल्कि इस तरीके से, इस हिकमत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सच को बयान किया है कि ये सच लोगों की रूहों तक उतर गया। जब लोग हिकमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, वहाँ अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जब डटने की बात आए तो तब अल्लाह का नाम लेकर डट जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा मोमिन होता है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, वो लड़ाई झगड़े में भी झूठ नहीं बोलता। हम आजकल तो मजाक में बैठे बैठे बहुत से झूठ बोल लेते हैं। जब हमें गुस्सा आता है, हम लड़ते हैं, तो गुस्से में हम पता नहीं किस किस को क्या क्या गालियाँ देते हैं, हमें तो खुद भी पता नहीं होता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच बोलो, सच तुझे निजात देगा, सच तुझे बचाएगा। और फरमाया, झूठ न बोलना, झूठ तुम्हें हलाक करा देगा। झूठा बंदा हर लिहाज से तबाह हो जाता है। सियासी, समाजी, कारोबार, दुनिया, रिश्ते, हर चीज़ झूठ पर मबनी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आए उसमें बहुत सी खामियां थीं। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्ल गारत आम था। अबू सुफियान कहता है, हम लोग सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि झूठ बोलना हमारी मर्दानगी के खिलाफ है। हम क्या करते थे कि हम कहा करते थे कि कमज़ोर लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग बुज़दिल होते हैं वो झूठ बोलते हैं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है
ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بخل بہت بہت بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا، ہاں، کبھی کبھی مومن کنجوس ہو سکتا ہے، کبھی کبھی مومن کنجوسی کر سکتا ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی بزدل۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے ایم این اے، ایم پی ایز اور ہمارے سیاسی لیڈرز جلسوں میں بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ الیکشنز کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہم سے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، ہمارے لیڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں فلاں کام کرا دیں گے، آپ کے یہاں یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے۔ وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ جب ان کو جیت حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ ان کو ایک عہدہ مل جاتا ہے، تو تب اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ نے ہم سے فلاں وعدہ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، جھوٹ کو سیاسی بیان بنا دیا گیا ہے۔ جھوٹ جھوٹ نہیں رہا، جھوٹ ایک سیاسی بیان بن گیا ہے۔ ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ہمارا مذاق ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آج کل گھروں میں بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی میں نے تو ان کو بیوقوف بنا دیا، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں۔ مطلب آج کل جھوٹ کے بھی الگ الگ سے نام آ گئے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ جب کچھ صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے تو حبشہ کے بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انٹروڈکشن لے سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ سکے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے علاقے میں نبی ہیں، تمہارے مکہ کے نبی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا، ان کے بارے میں تم کیا بتاتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ نعوذ باللہ، ابو سفیان نے وہ کچا چٹھا جو وہ ہر کسی کو سناتے ہیں، وہ غلط فہمیاں جو انہوں نے پالی ہوئی تھیں، وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑائیاں کرواتے ہیں، جنگیں کرواتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ سب کچھ سن کر کہا کہ نعوذ باللہ، تم صحیح کہتے ہوگے، اگر تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ان کو کہہ دوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ابو سفیان، بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، تو میری مردانگی، میری غیرت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں جھوٹ بولوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہوں، میرے سامنے انہوں نے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزارا، میرے سامنے انہوں نے اپنی جوانی گزاری، میرے سامنے ان کی شادی ہوئی۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے ان کو زندگی کے بہت رنگوں میں دیکھا، میں نے ان کو ماں سے بچھڑتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو دادا کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا کی جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا، دکھ سکھ میں دیکھا، خوشی غمی میں دیکھا، امیر غریب کے ساتھ دیکھا۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھر اٹھا کے پھرتے تھے۔ ابو سفیان نے اس بادشاہ سے کہا کہ سارے اختلافات اپنی جگہ، مطلب ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے،
ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں مگر ساری باتیں ایک طرف، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ حبشہ کا بادشاہ، اس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ جوش بندہ بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس میں ہمارا نفع ہو یا ہمارا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔